بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے رومان میں خوش رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ کلام، یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب، نور ہدایت بھی ہے، یہ میں روزانہ سلسلے کا ولاگ اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ یوٹیوب چینل بشیر رشیدی، اگر آپ نے یہ ولاگ اللہ تعالیٰ کی رضا اور عوام الناس کی آگہی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیات مبارکہ 104 تا 107 کی تلاوت کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہیے کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر۔ ہمیں یہ خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ جملہ معترضہ ہے جو دوران تقریر میں سامعین کے اس شبہ کو رفع کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ آخر اس وقت میدان حشر میں بھاگتے ہوئے لوگ چپکے جو باتیں کریں گے وہ آج یہاں کیسے بیان ہو رہی ہیں۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے۔ یہ بھی جملہ معترضہ ہے جو دوران تقریر میں کسی سامع کے سوال پر ارشاد ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ صورت ایک الہامی تقریر کے انداز میں سنائی جا رہی ہوگی، اس وقت کسی نے مذاق اڑانے کے لیے سوال اٹھایا ہوگا کہ قیامت کا جو نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کسی ہموار میدان میں بھاگے چلے جا رہے ہوں گے۔ آخر یہ بڑے بڑے پہاڑ اس وقت کہاں چلے جائیں گے؟
اس سوال کا موقع سمجھنے کے لیے اس ماحول کو نگاہ میں رکھیے جس میں یہ تقریر کی جا رہی تھی کہ مکہ جس مقام پر واقع ہے اس کی حالت ایک حوض کی سی ہے جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ سائل نے انہی پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی ہوگی، اور وہی کے اشارہ سے جواب بربلا اسی وقت یہ دے دیا گیا کہ یہ پہاڑ کوٹ پیٹ کر اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ جیسے ریت کے ذرے، اور ان کو دھول کی طرح اڑا کر ساری زمین ایک ایسا ہموار میدان بنا دی جائے گی کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہ رہے گی، کوئی نشیب و افراد نہ ہوگا۔ اس کی حالت ایک ایسے صاف فرش کی سی ہوگی جس میں ذرا سر بل اور کوئی معمولی سلوٹ تک نہ ہوگی۔ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ عالم آخرت میں زمین کی جو نئی شکل بنے گی اسے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انشقاق میں فرمایا اذا الارض مدت، زمین پھیلا دی جائے گی۔ سورہ انفطار میں فرمایا اذا البحار فجرت، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ سمندروں کی تہیں پھٹ جائیں گی اور سارا پانی زمین کے اندر اتر جائے گا۔ سورہ تکویر میں فرمایا اذا البحار سجرت، سمندر بھر دیے جائیں گے یا پاٹ دیے جائیں گے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ساری زمین ایک ہموار میدان کی طرح کر دی جائے گی۔ اس سے جو شکل اس زمین کی میں بنتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم آخرت میں یہ پورا کرۂ زمین سمندروں کو پاٹ کر، پہاڑوں کو توڑ کر، نشیب و افراد ہموار اور جنگلوں کو صاف کر کے بالکل ایک گیند کی طرح بنا دیا جائے گا۔ یہی وہ شکل ہے جس کے متعلق سورہ ابراہیم آیت 48 میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن جب کہ زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، اور یہی زمین کی وہ شکل ہوگی جس پر حشر قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عدالت فرمائے گا۔ پھر اس کی آخری اور دائمی شکل وہ بنا دی جائے گی جس کو سورہ زمر آیت 74 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، یعنی متقی لوگ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے اپنے وعدے پورے کیے اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، ہم اس جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، جس سے معلوم ہوا کہ آخر کار یہ پورا کرہ جنت بنا دیا جائے گا اور خدا کے سارے متقی بندے اس کے وارث ہوں گے۔ اس وقت پوری زمین ایک ملک ہوگی، پہاڑ، سمندر، دریا، صحرا جو آج زمین کو بے شمار ملکوں اور وطنوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انسانیت کو بھی بانٹے دے رہے ہیں، سرے سے موجود ہی نہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ صحابہ و تابعین میں سے ابن عباس اور قتادہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جنت اسی زمین پر ہوگی، اور سورہ نجم کی آیت عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ کی تعویل
وہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت ہے جس میں اب شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ بھیجے، نہ سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی ہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث نمبر 1214۔ فوائد میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کریں، امیر کو اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب کو اپنی حیثیت کے مطابق۔ غریب یہ نہ سوچے کہ معمولی چیز کیا کسی کو دوں، ہدیہ دوں، اس کا معمولی سا ہدیہ بھی عند اللہ مقبول ہوگا بشرطے کہ اخلاص سے دیا گیا ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ویسے بھی غریب کا ہدیہ بھیجنا امیر کے دل میں اس کی قدر میں اضافے کا باعث ہوگا۔ البتہ امیر کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی شان ہدیہ بھیجے، کیونکہ وہ وسائل سے بہرہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو چیز باسی ہو جائے یا اپنا جی اس کے کھانے کو نہ چاہے تو ایسی سڑی بوسی چیز پڑوسیوں کو بھیج دی جائے۔ اس میں عدم اخلاص کے ساتھ ساتھ پڑوسی کی حقارت کا جذبہ بھی شامل ہے، جبکہ ہدیے کا مطلب تو اخلاص و محبت کا اظہار ہے، اور جس میں کسی غریب پڑوسی کے لیے تحقیر شان کا جذبہ کار فرما ہو، وہ ہدیہ کس کام کا، اور اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر و منزلت ہوگی۔ ہاں اگر تحقیر شان والی بات نہ ہو تو پھر کمتر چیز بھی جو خود اسے پسند نہ ہو کسی غریب کو دے دینا اسے پھینک دینے سے بہتر ہے، بشرطے کے بجائے خود وہ چیز کارآمد ہو۔ محترم ویورز، ابھی آپ نے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث سنا اور دیکھا، جس میں آج سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 104 تا 107 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ روحانی قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ روزانہ کی طرح میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگہی کے لیے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اور اگر پسند فرمائیں تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس سے آپ کو دوہرا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پیارے والدین، آباء و اجداد، اعزاء کار دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔